حضور والا یہ واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، اور کتاب جو ہے وہ ہمارے ایک سول سرونٹ ہیں، ان کا نام عرفان جاوید ہے. میں پہلے ہی ان سے بڑا متاثر ہوں ان کی تحریروں سے. ان کی کتاب میں یہ واقعہ درج تھا کہیں، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا. یہ بڑا غیر معمولی واقعہ تھا. واقعہ یوں تھا کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ ہمارے آفیسرز، ان کا کوئی مڈ کیریئر کورس تھا. مڈ کیریئر کورس کو ایم سی کہتے ہیں، فوج میں MCC کہتے ہیں، اور جو سول سرونٹ ہیں ان کا ایک ایم سی ہوتا ہے جی، مڈ کیریئر کورس. یہ مینجمنٹ کا کورس ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ یہ پروموشنل ٹریننگ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایک آفیسر کی جو ٹریننگ 18 سے 19ویں گریڈ پہ جانے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اور یہ ٹریننگ جو تھی آفیسرز کا ایک بیچ تھا جو کراچی میں ٹریننگ ہو رہی تھی ان کی. عمومی طور پہ جب بھی آفیسرز کی ٹریننگ ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف اداروں کا ایکسپوئر بھی دیا جائے. لہٰذا وہ جو گروپ ہوتا ہے انہیں یونیورسٹیز میں بھی بھیجا جاتا ہے. بعض اوقات کسی یونیورسٹی کا کوئی قابل پروفیسر اس کو بھی بلایا جاتا ہے. بعض اوقات کسی فلاحی ادارے میں بھیجا جاتا ہے. لاہور میں اگر کوئی ٹریننگ کورس چل رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا MPDD میں، اور یہاں ہماری سول سروس اکیڈمی جو ہے وہ اخوت بھیج دیتی ہے امجد ثاقب صاحب کے پاس. چند دن پہلے ایک بیچ میرے پاس آیا ہوا تھا MPDD سے، گریڈ 18 سے 19 کی ٹریننگ تھی، اور انہوں نے کوئی ایک دن میرے پاس گزارا. تو کراچی کا جو وہ بیچ تھا ایم سی کا مڈ کیریئر ٹریننگ کا جو کورس ایک چل رہا تھا، ان کو بھیجا گیا ایدی صاحب کے پاس. ایدی صاحب اس وقت حیات تھے، اور ان کا جو سینٹر تھا، جو مرکز تھا، وہاں پر بھیجا گیا. یہ سب کے سب جو آفیسرز تھے، ان میں پولیس کے آفیسرز بھی تھے، ان میں DMG بھی تھے، ان میں انفارمیشن گروپ کے بھی تھے، ان میں کہہ لیجئے آفس مینجمنٹ سے لے کر اور تمام کے تمام جو ہوتی ہیں سول سروسز میں جتنے کہہ لیجئے کیٹیگریز ہیں، فیلڈز ہیں، ان سب کے آفیسرز کا ایک گروپ وہاں پر چلا گیا. جب وہاں گیا تو وہاں جا کے دیکھا، کیونکہ آپ آنکھوں سے جب دکھ دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ لگتی ہیں کہ ایک اچھا کمرہ جس میں AC لگا ہوا ہے اور سردیوں میں ہیٹر چل رہا ہے، اور آپ کے پاس ایک بیل دبائیں تو ساتھ ہی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی چائے چاہیے، کافی چاہیے. اس سے گراؤنڈ ریئلٹیز میں جو دنیا کے دکھ اور تکلیفیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ سارا گروپ جب وہاں پر گیا تو انہوں نے وہ لاوارث بچے دیکھے، وہ لاوارث بچے جن کے والد کا جو نام ہے وہاں پر ایدی صاحب کا نام لکھا ہوا تھا. پھر انہوں نے وہ بوڑھے دیکھے جن بوڑھوں کو گھر والوں نے گھروں سے نکال دیا ہے، اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور ان کو پالنے کے لیے وہاں پر ایک پورا مرکز بنا ہوا تھا. ان کی مصروفیات، انہیں مصروف کرنے کے لیے بے شمار طرح کی ایکٹیویٹیز بنائی گئی تھیں. پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بے آسرا عورتیں بھی بے شمار ہیں جو گھروں سے نکلیں، مختلف طرح کے چیلنج آئے. پھر عدالتوں اور سسٹم کے سارے ایک نظام سے گزرتے گزرتے آخرکار ایدی کے سینٹر تک پہنچ گئے. پھر انہیں وہ ذہنی طور پہ اپاہج لوگ بھی ملے، ان کی آوازیں بھی عجب عجب قسم کی انہیں سننے کو ملی. تو پورے گروپ کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ سارے بڑے اس دکھ کو محسوس کرتے. انسان مانے نہ مانے ایک ایمپتھی کا جذبہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اشارے پہ کھڑا، وہ آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو وہ واسطے دیتا ہے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اور آپ کو دعائیں دیتا ہے کہ آپ کے بچوں کی خیر، آپ کی فیملی کی خیر. اور جب وہ یہ اظہار کرتا ہے تو نہ چاہتے آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے، لیکن آپ کی جیب سے کچھ پیسے آپ نکالتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات کوئی کچھ نہیں بول رہا ہوتا، صرف اس کا دکھ ہوتا ہے، اس کا درد ہوتا ہے، اس کی پریشانی ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو محسوس کرنے لگ پڑتے ہیں. اور وہ احساسات جو ہیں وہ آپ پہ طاری ہوتے ہیں، اور اس ایمپتھی کے ساتھ آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. میں ایک دفعہ اسکول میں بیٹھا ہوا، مجھے یاد ہے سر، بڑی پرانی بات ہے، اور میں اس وقت ایک پرنسپل کے طور پہ پرائیویٹ اسکول کو ہیڈ کر رہا تھا. میرا کیونکہ جرنی ایک بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ سے، مجھے کبھی بتاتے شرم نہیں آتی کہ میں ٹیوشنیں پڑھانے سے میں نے آغاز کیا اور آج کے دن تک میں یہاں پہنچا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے آ کے اپنا تعارف کروایا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایک کالج کا، گورنمنٹ کالج ہے اس کا میں لیب اٹینڈنٹ ہوں، اور کیمسٹری کی لیب میں ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے 3 بچوں کا ایڈمیشن ہے، آپ کر دیجئے. تو میں نے انہیں سارا چلان بنا کے اور فارمز، وہ ساری چیزیں میرے ایڈمن آفیسرز نے دیں. وہ پھر میرے پاس دوبارہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کے ایڈمن آفیسرز نے یہ سب چیزیں دے دی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے. تو ایک ڈسکشن شروع ہوئی، اور چائے کی پیالی، آخر کار میں نے ڈسکاؤنٹ دیا. ایک میرا ان سے کنیکشن بن گیا. یہ ٹوٹل میں نے ان کا اپنے دفتر میں موجود ہونا دیکھا تو وہ 40 منٹ کا تھا، جو میرے ساتھ وقت گزرا تھا وہ شاید 12 منٹ کا وقت تھا. اور یہ 12 منٹ کے وقت کے بعد نیکسٹ ڈے ان کے بچے آ گئے. بچے کیونکہ اسکول میں وہاں رول یہ تھا، پرائیویٹ اسکول میں،
کہ بچوں کا جب ایڈمیشن ہو جاتا تھا تو وہ فوری طور پہ فیس نہیں جمع کرواتے تھے. عام طور پہ تو ہوتا ہے پہلے فیس جمع کرائیں پھر بچہ بھیجیں. اس اسکول میں رول یہ تھا جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا کہ اب 5 دن پڑھ کے دیکھ لیں, 5 دن کے بعد فیصلہ کرے کہ آپ کے بچوں نے یہیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. لہٰذا 2-3 دن بچے آتے رہے, اس کے بعد بچے نہیں آئے, نہ بچے آئے نہ فیس جمع ہوئی, لہٰذا ان کا ایڈمیشن بھی نہیں ہوا. میں بڑا حیران ہوا کہ اسکول کی میری جو فیکلٹی ہے, جو ٹیچرز ہیں اور جن کلاسوں میں بچے گئے ہیں ان کے تو بیسٹ ٹیچرز تھے, تو ان کا ایڈمیشن کیوں نہیں ممکن ہو سکا. چند دن گزر گئے, 8-10 دن مزید گزرے اور وہ بچے آ گئے. انہوں نے فارم پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے آ کے میرے آفس میں مجھے ملنا چاہا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے. تو میں یہ سمجھ رہا تھا فیس جمع کروانے آئے ہیں, کوئی چیلنج ہے ان کا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں آپ فیس معاف کر دیں ہماری. میں بڑا حیران ہوا کہ چند دن پہلے تو آپ کے والد صاحب میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے پہلے ہی ڈسکاؤنٹ لیا, اب آپ فیس معافی کی بات کریں. تو انہوں نے بتایا کہ سر وہ تیسرے دن جب ہم اسکول سے واپس گئے ہیں تو والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اچانک اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, اللہ کے پاس چلے گئے اور ہم یتیم ہو گئے. آپ یقین کیجئے وہ 12 منٹ جو میں نے گزارے تھے ان صاحب کے ساتھ, میں ان کو ریکال کر رہا تھا. 12 منٹ میں ان کے خواب سوچ رہا تھا اپنے بچوں کے لیے کیا ہیں, ان کے اندر جو اپنے بچوں کے لیے ایک ایمپتھی اس کو محسوس کر رہا تھا. اور مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ زندگی کتنی ایک بےمانی سی چیز ہے اور ہمیں لگتا ہے شاید ہم نے ازل تک رہنا ہے. یہ صرف 12 منٹ میں کتنے دن تک اپنے اندر سے نہیں نکال سکا. وہ بچے بعد میں اللہ کے کرم اور فضل سے بغیر فیس کے پڑھ کے اب زندگی میں کہیں نہ کہیں گم ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہی کیفیت ان آفیسرز کی تھی. وہ کسی یتیم بچے کو دیکھتے تھے تو سوچتے تھے کہ اس کا پالنے والا کون ہوگا. وہ کسی بے آسرا بوڑھے کو دیکھتے تھے تو اس بے آسرا بوڑھے میں انہیں اپنا والد نظر آتا تھا کہ وہ بھی تو گھر میں موجود ہے. وہ کسی نیم پاگل کسی عورت کو دیکھتے تھے تو انہیں خیال آتا تھا کہ ہمارے بھی تو بوڑھے جب بڑھاپے کی طرف عمر جاتی ہے اور 60-70 سال عمر ہو جاتی ہے تو حافظہ اتنا اچھا نہیں رہتا, قوت فیصلہ اتنی اچھی نہیں رہتی, ڈیسائیڈ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کی حالت بھی ایسی ہے. ان سب کا کیا قصور ہے اور ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم آج یہاں پر موجود ہیں اور یہ سب کے سب آج عیدی ہومز میں موجود ہیں. تو یہ ساری کیفیات اور نم آنکھوں کے ساتھ وہ عیدی صاحب کے پاس بیٹھے. اب عیدی صاحب اپنے مرکز کے جو کہہ لیجئے ایک صحن تھا وہاں پر ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ عیدی صاحب کے بارے میں جانتے ہیں, میں تو عیدی صاحب کا بہت بڑا عاشق ہوں اور عیدی صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ وہ شخص ہیں جو اپنی زندگی کا آغاز جب کرتے ہیں 2 کپڑے کے تھان کندھے پہ رکھ کے کراچی میں وہ کپڑا بیچ رہے ہوتے ہیں. ان کے سامنے ایک واقعہ ہوتا ہے, چھوٹا سا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 شخص لڑتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کے پیٹ میں چھری مار دیتا ہے. سب کے سب اس زمانے میں کوئی سیلفی یا تصویر یا موبائل نہیں ہوتا تھا, لیکن تماشا انسان کو دیکھنا بڑا پرانا پسند ہے. تو سب کے سب بجائے مدد کرنے کے اس تڑپتے کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں. صرف عیدی صاحب کپڑے کے تھان چھوڑتے ہیں, یعنی اپنی کل متاع چھوڑتے ہیں, اس تڑپتے پختون کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. یہ سفر تھا, کسی کو خبر نہیں تھی. یہ 2 کپڑے کے تھان زمین پہ رکھ کے ایک تڑپتے انسان کو جس کے پیٹ میں چھری لگی ہے ہاسپٹل لے کے جانے والا جب دنیا سے جائے گا تو 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ جائے گا اور دنیا اسے عیدی کے نام سے جانے گی. عیدی صاحب صحن میں بیٹھے تھے. یہ سارے سول سرونٹ کرسیاں پنگوڑے موڑے لے کے سارے بیٹھ گئے اور ان کی بات چیت سننے لگ پڑے. سب کے سوال تھے. ایک سوال ایک آفیسر نے کیا جو سب کے سوالوں کی ایک ترجمانی کر رہا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ عیدی صاحب اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو کیونکہ ہر علاقے میں عیدی مرکز موجود ہے, عیدی سینٹر موجود ہے, ہم سب سول سرونٹس ہیں, ہم آفیسرز ہیں, ہم عوام کے خادم ہیں, اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم سب کے سب ہفتے کے 4 گھنٹے عیدی سینٹر میں گزارنا چاہیں گے. اور 4 گھنٹے جس طرح یہاں ہم نے دکھ دیکھے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم 4 گھنٹے ہم عیدی سینٹر میں جا کے گزاریں اور ہم بھی کو مدد کر سکیں. عیدی صاحب خاموش ہو گئے, اس کے بعد مسکرائے اور ایک چھوٹا سا جملہ انہوں نے بولا جو میں سمجھتا ہوں ہر یہاں بیٹھے شخص کو زبانی یاد ہو جانا چاہیے. عیدی صاحب نے کہا جی آپ مہربانی کریں, آپ عیدی سینٹر نہ آئیں, آپ کا اپنا دفتر بھی سول سرونٹ کا دفتر ہے, وہاں پر بھی بڑے مسکین آتے ہیں, وہاں پر بھی بڑے یتیم آتے ہیں, وہاں پر بھی بے آسرا آتے ہیں, وہاں پر بھی وہ لوگ آتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا. مہربانی فرما کے اپنے دفتر کو عیدی سینٹر ہی سمجھے اور وہیں پر کام کرنا شروع کر دیں. تو سب کے سب آفیسرز نے اپنے آنسو پونجے اور انہیں خیال آیا کہ کتنا بڑا پریکٹیکل آئیڈیا. ہم جو سارے کے سارے لوگ
صرف 5 وقت عبادت کرنا چاہتے ہیں نماز کی شکل میں، کاش کے نیت ٹھیک کریں، دفتر کو عبادت بنا لیں۔ ہم جو سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جو حج ہے وہ کعبہ جا کے ہی ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن کسی درد مند کے درد کو کم کر دینا اس کا بھی بڑا ثواب ہے، کسی کے دکھ کو کم کرنا، کسی کی تکلیف کو سن لینا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ ایک عرصے سے میں پڑھا رہا ہوں، 14 15 16 سال تو گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹ پڑھانے میں گزر گئے ہیں۔ ایک بڑا کامن کویشچن جو سول سرونٹس آفیسرز ہمیں کرتے ہیں کہ سر سارے مسئلے ہم حل نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں سارے مسئلے ہم حل نہیں کر سکتے، لیکن اپنی نیت تو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ نیت تو یہ کر سکتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ میں سارے دکھ لوگوں کے دور نہیں کر سکتا، لیکن کسی کا دکھ دور ہو جائے گا، کسی کا دکھ آپ سن لیں گے، کسی کو امید مل جائے گی، کسی کو یقین مل جائے گا، کسی کو اس عجب سے سسٹم پہ تھوڑا سا یقین آ جائے گا کہ اس خراب سے سسٹم میں بھی ڈیلیور کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ممکن ہے آپ کے پاس آئے اور وہ ایک مکمل تاثر لے کے جائے کہ افسر تو بہت اچھے ہوتے ہیں، پولیس تو بہت شاندار ہوتی ہے، اسسٹنٹ کمشنر تو بڑا ہمدرد ہوتا ہے، ایس ایچ او تو ایک خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ یقین کیجئے یہ تاثر جو آپ کے تھوڑی دیر بات سننے اور آپ کے رویے کی وجہ سے بنتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ کا امیج جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک شخص کا برا رویہ ہوتا ہے، ایک شخص وہ ایک شخص کا برا رویہ پورے محکمے کے رویے کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ کہنے والا جگہ جگہ یہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، بیٹھ کے بات کرتا ہے کہ یہ دیکھیں جی محکمہ کیسے۔ میں اکثر یہ بات پولیس کی ٹریننگز میں سنا دیا کرتا ہوں کہ میرے کو جاننے والے کو 10-15 سال بعد پاکستان آئے یو کے سے، اور انہوں نے میری گاڑی مجھ سے لی اور بازار چلے گئے کہیں، خدا کا کرنا گاڑی میں کوئی پرابلم تھی، نقص تھا، گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی خراب ہوئی۔ وہ اپنے جو وقت انہوں نے بتایا تھا کہ میں 2 گھنٹوں میں آ جاؤں گا، وہ شاید 4 گھنٹوں بعد آئے اور آ کے کہنے لگے یار پاکستان تو کمال ہو گیا، انقلاب آ گیا۔ میں نے کہا جی کون سا انقلاب آ گیا؟ انہوں نے کہا جی میری وہ گاڑی جو آپ نے دی تھی وہ خراب ہو گئی، تو میں سڑک پہ کھڑا تھا، 2 موٹر سائیکلز آئیں، ڈولفن کے وہ بچے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ہمدردی کی، پوچھا مجھے، اور پش کرتے ہوئے اس گاڑی کو ایسی جگہ جا کے پہنچا کے چھوڑا جہاں پر وہ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ تو کہتے ہیں یہ مثالیں تو ہمیں یو کے میں ملتی تھیں، یہاں پر بھی ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا یہی چیلنج ہے، اس ملک اور معاشرے میں جو اچھا ہو رہا ہے وہ دکھایا نہیں جا رہا۔ ایک ایسا جو 100 کام اچھے کرتا ہے، یقین کریں، ایک غلطی کرتا ہے نہ میڈیا بخشنے کو تیار ہوتا ہے نہ ایس پی بخشنے کو تیار ہوتا ہے۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر 100 اچھے کام کرتا ہے ایک ضلع میں، ایک غلطی ہوتی ہے شو کاز آ جاتا ہے۔ ایک ایجوکیشن آفیسر پتہ نہیں کتنا کام کرتا ہے، یقین کریں کتنے وہ خیر کے کام کرتا ہے۔ بلکہ میرا خیال ایجوکیشن والوں کے ساتھ تو سب سے بڑا ظلم اور ستم یہ ہوتا ہے، یہ اپنے کام کے علاوہ بڑے کام کرتے رہتے ہیں جو ان کے کام ہی نہیں ہے، انہیں ہر جگہ فٹ کر دیا جاتا ہے۔ میری تو ہمدردی بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ رہتی ہے، اسی وجہ سے رہتی ہے کہ یہ ہر جگہ فٹ آ جاتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ مسکین محکمہ ہے جو میرا محکمہ ہے، ایجوکیشن والا جو محکمہ، اور اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک چیلنج آتا ہے اس کی خبر چل جاتی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ نے آپ کو آپ کا دفتری عیدی ہوم بنا دیا، اللہ نے آپ کے دفتر کو ہی خدمت عبادت کے لیے بنا دیا۔ اس عبادت کو جو آپ نے دور پار جا کے کہیں کرنا ہے، بڑے دور جا کے آپ نے کہنا ہے کہ جی وہاں جا کے کوئی عبادت ہوگی، اپنی جگہ کو، اپنے دفتر کو، اپنے کام کو عبادت بنا لیں۔ میں نے یہ واصف علی واصف صاحب سے کہیں سنا، ان کی کیسٹ میں وہ فرمانے لگے کہ ایک شخص اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں اللہ کی تلاش میں فلانے علاقے میں جا رہا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کہ وہاں جو اللہ ہے اس کو سلام کہنا۔ کہ جی وہاں اللہ یہاں اللہ تو فرق نہیں، اللہ تو ایک ہی ہے۔ ان کا پھر وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی موجود ہے۔ یہ جو ہم سارے کہتے ہیں کہ شاید عبادت کسی خاص جگہ پہ ہی ہو سکتی ہے، یقین کیجئے فقط آپ کی نیت ٹھیک ہے، صبح وردی پہن کے تیار ہو کے آپ اپنے دفتر بیٹھ گئے اور آپ کے بیٹھنے سے کسی کا دکھ دور ہو رہا ہے، آپ کی عبادت شروع ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا اجر یہیں پر آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ 10 دنیا میں ملتے ہیں اور 70 کہاں جی؟ آخرت میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 دنیا میں ملیں اور محسوس ہی نہ ہو کہ 10 ملیں؟ کس شکل میں ملتے ہیں 10؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایسا ممکن ہے صرف آپ اپنی جاب کو ایمانداری سے، کمٹمنٹ سے، ذمہ داری سے کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا صلہ دنیا میں ایک تابع دار اولاد کی شکل میں دے دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں
اور آپ حیران ہوں کہ آپ کی زندگی میں اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک لائن میں لگا کوئی ماڑا بندہ ہے، اس کو آپ آگے کرتے ہیں کہ اس کو پہلے بلا لو، یہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور قدرت آپ کو کسی لائن میں کھڑا اچانک آگے کر کے آپ کا کام کروا دیتی ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ کائنات کا رب ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سو یہ یاد رکھیے گا کہ جو آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا، دراصل کس کے لیے اچھا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ بابا اشفاق احمد کا بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ دھوکہ جو ہے نا، یہ بڑا سیانہ ہے، یہ چوراہے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ آپ آئیں گے میں گلے میں لوں گا۔ نیکی بھی بڑی سیانی ہے، یہ بھی چوراہے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور چوراہے میں کھڑے ہو کے انتظار کرتی ہے کہ آپ نے نیکی کی تھی، آپ چلتے چلتے کہیں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ نیکی گلے پڑتی ہے، خیر ہو جاتی ہے، گلے کیا پڑنی ہے، آپ حیران ہوتے ہیں میرے ساتھ اچھا کیوں ہو گیا، پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کہیں نیکی کی تھی، وہ نیکی چلتے چلتے آپ تک آئی اور آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ حضور والا، خبر نہیں ہے آپ کے کام سے آپ کو شاید تنخواہ اتنی ملتی ہے اور اتنی سب کو ملتی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں برکت آ گئی ہو، اس برکت کی وجہ سے تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہو۔ ایسا ممکن ہے آپ کے 100,000 گناہ ہوں، اللہ نے کجن کجے ہوں اور خبر ہی نہیں ہے، لوگ آپ کو سر کہتے ہوں، لوگ آپ کو میڈم کہتے ہوں، یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ سو اپنے کام کو عبادت بنائیے، جس طرح عیدی صاحب نے کہا کہ عیدی ہوم جا کے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دفتر کو ہی نیکی والی جگہ بنا لیجئے، اسے عیدی ہوم سمجھ لیجئے، اور باہر آئے سائل کو اس نظر سے ضرور دیکھیے۔ جو ہمیشہ میں اپنے لیکچر میں بات یہ کہہ دیتا ہوں، گورنمنٹ آفیسر سے بات کرتے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ لگے گا اللہ ہم پہ مہربان ہے، نہج البلاغہ میں کوٹڈ ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہارے دروازے پہ کوئی سائل کھڑا ہے، یہ علامت ہے اللہ تم پہ مہربان ہے، اس کا کام تمہارے ذریعے ہونا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ آپ کے دروازوں پہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ لوگ اپنے کام لے کے آئے ہیں، کسی نے پارٹیز کو سننا ہے، کسی نے کسی کے دکھ کو سننا ہے، کسی کے پٹوار خانے کا مسئلہ ہے، کسی کے کچھ چیلنج ہے، آپ اگر دفتر میں جائیں اس سائل کو اس نظر سے دیکھیں، وہ اللہ کی رحمت ہے جو چل کے آپ کے دروازے تک آ گئی ہے، آپ نے فقط اس کو اٹینڈ کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت کو میرا خیال ہے شکر ادا کر کے اٹینڈ کرنا چاہیے، منہ بسوڑ کے، آکڑ کے ساتھ، منہ بنا کے اور بڑی بوریت کے ساتھ، آوازاری کے ساتھ اٹینڈ کرنا میرا خیال ہے بڑی زیادتی اور ناشکری کا اندیشہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔